دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو نیا سفارتی پاسپورٹ ایشو ہو گیا ہے، اور اس کو لے کر بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، ایک سزا یافتہ مجرم کو آپ نے سفارتی پاسپورٹ کیسے ایشو کر دیا؟ تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا، اگر مجرم بہت بڑا آدمی ہے تو پھر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، ہر کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ تو دو تین باتیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتی پاسپورٹ کس کو ملتا ہے؟ سفارتی پاسپورٹ ہمارے جو سفارتکار ہیں باہر دنیا میں مشنز میں، ان کے پاس ہوتا ہے۔ 17 گریڈ یا اس سے ابو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس ہوتا ہے۔ باقی کوئی سٹاف کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس آفیشیل سرکاری پاسپورٹ ہوتا ہے بلو رنگ کا۔ اس جو ہمارے سفارتکار باہر ہوتے ہیں وہ آبویسلی دو ویانا کنونشنز ہیں، ایک 1961 کا آن ڈپلومیٹک ریلیشنز اور ایک 1963 کا کانسلر ریلیشنز۔ اور اس بنیادی طور پہ جو کہ ہمارے سفارتکار باہر کام کرتے ہیں تو ان کو اپنے کام کے حوالے سے امیونٹی چاہیے ہوتی ہے، لوکل جو قوانین ہیں اس سے استثناء چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملتا ہے، اور پھر اس پہ ڈپلومیٹک ویزا بھی ہوتا ہے۔ اور اصل بنیادی، اور پھر کونسلر جو ہمارے کونسلیٹس ہیں یا کونسلیٹس جنرل ہیں، اور ان کی امیونٹی میں اور جو ہے ڈپلومیٹک مشن اس میں بھی فرق ہے۔ جس طرح دو کنونشنز میں نے ذکر کیا ان میں بھی فرق رہتا ہے۔ اب جہاں تک، اور اس کے علاوہ ہمارے وزیر خارجہ کے پاس ہوتا ہے پاسپورٹ، جو ہمارے وزیر مملکت جو ہو وزارت خارجہ میں ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح فارن آفس کے لوگ جو ہیں اگر وہ ٹریول کرتے ہیں باہر تو ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ ہی وہ جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے صدر ہیں، وزیر اعظم، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی، ان لوگوں کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملتا ہے۔ باقی جو کابینہ کے منسٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس آفیشیل پاسپورٹ ہی ہوتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم یہ جو ہیں، اور یہ لوگ اپنے جو ہے اگر یہ نہیں بھی ہیں اس عہدے پہ یا اس پوزیشن میں تو اس کے بعد بھی ان کو ایک پریویلیج حاصل ہے کہ وہ یہ پاسپورٹ رکھ سکیں۔ اب جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ جب وہ پاکستان سے یو کے گئے تھے تو ان کے پاس کون سا پاسپورٹ تھا، انہوں نے کس پاسپورٹ پہ ٹریول کیا تھا؟ آیا وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا، آفیشیل پاسپورٹ تھا یا آرڈینری پاسپورٹ تھا؟ جہاں تک میری اطلاع ہے ان کے پاس انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ ہی ٹریول کیا تھا۔ اور چونکہ اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، لیکن وزیر اعظم جو چونکہ 2013 سے وزیر اعظم تھے تو ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہی تھا تو ان سے واپس نہیں لیا گیا تھا۔ اور جب وہ یہاں سے یو کے گئے تھے تو اس وقت ان کو سزا ہو چکی تھی، وہ ایک مجرم کے طور پہ ہی گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ کنوکشن ٹھیک تھی غلط تھی، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کچھ مدت کے لیے گئے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی معاملہ ہوا یا جو بھی آپ اسے کہہ دیں، ان کی صحت نے اجازت نہیں دی کہ وہ واپس آئیں۔ تو پہلے تو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پاسپورٹ، چونکہ وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ گئے تو اس وقت کی حکومت نے سمجھا ہوگا کہ چلیے جی ان کے پاس تو چونکہ آلریڈی ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے تو اسی پاسپورٹ کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ان کو نیا پاسپورٹ 5 سال کے لیے ایشو کر دیتے ہیں۔ یہ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اتنا ہی ہے کہ کچھ ممالک کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں جن کے تحت اگر آپ کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے تو آپ اس ملک ان ممالک میں کو وزٹ کر سکتے ہیں بغیر ویزا کے، تو جو ویزا ہے وہ آپ کو آن ارائیول مل جاتا ہے۔ اسی طرح آفیشیل پاسپورٹ کے حوالے سے بھی کچھ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، تو بس اتنی سی ایک سہولت مل جاتی ہے۔
اب اگر چونکہ ایک لحاظ سے قانونی اعتبار سے دیکھا جائے، چونکہ نواز شریف صاحب سزا یافتہ مجرم ہیں، تو یہ حکومت یہ کم از کم کر سکتی تھی کہ جو ان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا اس کو وہ ریسٹرکٹ کر دیتی کہ جو ویلڈ ہے صرف پاکستان ٹریول کرنے کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا انہوں نے کیا ہوگا، اور وہ ویلڈ ہوگا جہاں جہاں ہمارے ایگریمنٹس ہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے حوالے سے، تو وہاں ان ممالک میں وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا یہ بھی نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کسی اور ملک چلے جائیں گے لنڈن سے، اگر آئیں گے ٹریول کریں گے تو بھارت پاکستان ہی آئیں گے۔ تو شاید حکومت کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ انہوں نے اور تو کہیں جانا نہیں ہے، تو کیوں خواہ اس پہ یہ اسٹیمپ لگائیں کہ یہ صرف پاکستان آنے کے لیے ویلڈ ہے۔ تو اب دوسرا اگلا ایک اور کویسچن یہ بنتا ہے کہ آیا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہونے سے ان کو کوئی پریویلیجز مل جاتے ہیں یا امیونٹی مل جاتی ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہونا بذات خود کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، اس کی اتنی امپورٹنس جو ہے پہلے ہے، لیکن اصل چیز ہے ویزا کون سا ہے آپ کے پاس۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ اگر صرف وزٹ ویزا آپ لے کر جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری جو ڈپلومیٹک کمیونٹیز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے ویزا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اگر وہاں پہ کام کر رہے ہیں مثال، تو پھر وہ جو ہمارے ویانا کنونشن ہے 1961 کا آن ڈپلومیٹک ریلیشنز، اور پھر ایک اور کنونشن ہے ویانا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز 1963 کا، پھر اس حساب سے آپ کی امیونٹی جو ہے پریویلیجز آپ کے ڈٹرمن ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک شارٹ وزٹ پہ جا رہے ہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، تو وہ امیونٹیز آپ پریویلیجز انجوائے نہیں کرتے جو ہمارا سفارتکار وہاں پہ رہتا ہے، کام کرتا ہے، کیونکہ یہ تمام جو امیونٹیز ہیں یہ کام کے حوالے سے ہیں، یہ کسی شخص کی ویسے نہیں کہ بس وہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں آپ کو ڈپلومیٹک پریویلیجز حاصل ہوتے ہیں، تاکہ جو لوکل قوانین ہیں یا جو لوکل پابندیاں ہیں وہ آپ پہ اس طرح نہ لاگو ہوں، کیونکہ آپ کی اپنی جو ہے ورک میں کوئی آپ کو ریسٹرکشن نہ ہو۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو لوکل قوانین ہیں وہ توڑنا شروع کر دیں، اور وہ بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ ایون کچھ سفارتکاروں نے لیبیا کے کانٹیکسٹ میں، یاد مجھے آ رہا ہے، قتل بھی ہو گیا، لیکن پھر بہرحال ان کو اس ملک سے ڈیپورٹ کر دیا گیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو ملک جس ملک کا وہ سفارتکار ہے وہ خود وڈرا نہ کر لے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کی امیونٹی ہے جو ڈپلومیٹک وہ وڈرا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا یہ ایشوز ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کب پاکستان آتے ہیں اور کیا پھر کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں۔ یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب وہ آئیں گے تو بہرحال قانونی چارہ جوئی ہوگی، قانونی کارروائی ہوگی، جو بھی ہونا ہوگا معاملہ سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی۔ سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز ایونچولی پین آؤٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔